السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس مختصر مگر اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے کورلوس اورہان کی کہانی میں کون سا خوفناک خفیہ دشمن داخل ہو چکا ہے اور کیا ڈیفنے واقعی عثمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بننے والی ہے۔ ناظرین کرام، کہانی کا مرکز اب مضبوطی سے اورہان سردار کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ ایک ایسی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں جنگ نہیں بلکہ عدل، رحم اور انصاف کے ذریعے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو سکون اور پناہ ملے۔ اس لیے اورہان سردار نے بورسا کے مظلوم لوگوں کی مدد کر کے ان کے دل جیت لیے ہیں۔ اب بورسا کی فتح بہت قریب ہے، مگر ایک نئی آندھی سامنے آ چکی ہے۔ اسی دوران بازطینی بادشاہ نے امن کی بات کی، لیکن اچانک ایک تیر آ کر اسے زخمی کر دیتا ہے۔ یہ حملہ سب کو بتا گیا کہ اصل دشمن ابھی امن نہیں چاہتے، اور سب سے حیران کن بات، یہ حملہ کرانے میں ڈیفنے کا ہاتھ بھی بتایا جا رہا ہے۔ باہر سے ہنستی مسکراتی معصوم نظر آنے والی یہ لڑکی اصل میں طاقت اور نفرت کی کھیل میں ماہر ہے۔ وہ آسمانیوں سے شدید بغض رکھتی ہے، کیونکہ اس کی بہن نیلوفر، جو کہ پہلے ہولوفیرا خاتون تھیں، اب عثمانی خاندان کا حصہ بن چکی ہیں۔ عبد الرحمن الب نے بھی ایک خفیہ گروہ سے ایک نشانی حاصل کی ہے جس کا تعلق انہی دشمنوں سے ہے، اور یہی دشمن ڈیفنے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ڈیفنے کا عثمانی بہو بننے کا کوئی امکان نہیں۔ نہ عبد الرحمن الب سے کوئی محبت، نہ علاؤالدین بائے سے کوئی تعلق۔ اس کا کردار ابھی کہانی میں خطرہ، فریب اور جنگ کا اشارہ دیتا ہے۔ جہاں تک علاؤالدین بائے کی دوسری شادی کا سوال ہے تو جی ہاں، وہ ضرور ہوگی، مگر ابھی وہ خاتون کہانی میں آئی ہی نہیں۔ آخر میں ناظرین کرام، اتنے دشمنوں کے ہوتے ہوئے اورہان سردار کا بازطینیوں سے اتحاد ممکن ہی نہیں ہے، اور بہت جلد تاریخ کا ایک عظیم لمحہ آئے گا۔ بورسا کے دروازے عثمانیوں کے لیے کھل جائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔